ناظرین، ڈرامہ سیریل نور جہاں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ نور بانو مراد شاہ کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے اس دفعہ ہر طرح کا حربہ استعمال کرے گی، اور دوسری طرف نور جہاں کا گھر میدان جنگ بننے والا ہے۔ حنیت کے ہاں بیٹی پیدا ہونے والی ہے اور یہ بات نور جہاں برداشت نہیں کر پائے گی۔ نور بانو بھی گھر چھوڑ کے جانے والی ہے اور جاتے ہوئے مراد کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گی، اور سنبل کا برا وقت بھی بہت جلد آنے والا ہے۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ نور بانو گھر کی صفائی کر رہی ہوگی کہ وہاں پر گاؤں کے لوگ پہنچ جائیں گے جو نور بانو کو مبارکباد دینے اور اسے پھولوں کے ہار پہنانے کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں، کیونکہ گدی کی وارث نور بانو بنے گی۔ اور گاؤں کے لوگوں کو اگرچہ اس بات کا تو بہت دکھ ہے کہ مختار شاہ اب ہم میں نہیں رہے، لیکن انہیں پورا یقین ہے کہ مختار شاہ کی بیٹی نور بانو بھی ہمارا اسی طرح سے خیال رکھے گی اور ہمارے تمام فیصلے انصاف کی بنیاد پر کرے گی، جس طرح سے مختار شاہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے رانی صاحبہ کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ نور بانو تو انہیں دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتی ہے کہ یہ لوگ یہاں پر کیسے پہنچے، جبکہ گاؤں کے لوگ جب نور بانو کو گھر کی صفائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ الگ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھلا رانی صاحبہ ملازموں کی طرح کام کیوں کر رہی ہیں۔ نور بانو ان لوگوں کو بیٹھنے کا کہتی ہے تو وہ لوگ نور بانو کو بٹھا کر اسے ہار پہناتے ہیں اور پھر اس کی ٹانگیں دباتے ہیں، جبکہ نور بانو اتنی عزت افزائی پر خاصی پریشان ہو جاتی ہے، اور اوپر سے نور جہاں جو یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے اس سے تو برداشت ہی نہیں ہو رہا کہ نور بانو کو اتنی عزت افزائی آخر کس لیے دی جا رہی ہے، جبکہ لوگ تو نور بانو کو دیکھ کر رونا شروع ہو جائیں گے، اور لوگوں کا اتنا بڑا ہجوم دیکھ کر نور بانو کافی حیران پریشان ہو جائے گی۔ نور جہاں کو تو یہ سب دیکھ کر بہت جلن اور حسد محسوس ہوگا کہ یہاں پر اگر کسی کی عزت ہے تو صرف اور صرف نور بانو کی ہے۔ اب جب نور جہاں بھی وہاں پہنچے گی تو مزارے کی بیٹی نور جہاں پر چیخنا چلانا شروع کر دے گی کہ تم تو ہمیشہ سے ہی مختار شاہ کے خلاف تھی، اسی لیے تو اسے ناپسند تھی، اور ان کے جانے کے بعد تم ان کی بیٹی سے اس طرح سے کام لے رہی ہو۔ اور نور جہاں سے کہے گی کہ تم پر خدا کا قہر ٹوٹے۔ نور جہاں تو یہ سن کر شدید آگ بگولا ہو جائے گی اور سب کو دھکے مار کے اپنے گھر سے نکال دے گی، جبکہ نور بانو بھی اپنے کمرے میں چلی جائے گی، بہت افسردہ ہوگی اور سوچے گی کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میں چاہوں تو بہت شاہانہ زندگی گزار سکتی ہوں، لیکن مراد شاہ کی وجہ سے مجھے اس کی ماں کی یہ تمام ذلت بھری باتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ دوسری طرف مراد شاہ جیسے ہی گھر پہنچے گا تو نور جہاں اس کے سامنے اپنے دکھڑے رونا شروع کر دے گی اور کہے گی کہ مختار شاہ جب تک زندہ تھا جب بھی مجھے دیکھتا تھا میری ذلت کرتا تھا، اور اب ذلت خود چل کے میرے در پہ پہنچ گئی۔ اس نور بانو کی وہ لوگ اتنی عزت افزائی کر رہے تھے اور مزارے کی بیٹی نے اٹھ کر میری اتنی ذلت کی، نور بانو نے ایک لفظ تک اسے نہیں کہا، اور یہ سب تمہاری وجہ سے میرے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ تمہیں نور بانو سے محبت ہوئی تھی، اور میری غلطی بس اتنی ہے کہ میں نور بانو کو تمہاری خوشی کی خاطر اپنی بہو بنا کر اس گھر میں لے آئی۔ مراد شاہ جب اپنی ماں کا یہ دکھڑا سنتا ہے تو اس دفعہ اسے بھی شدید غصہ آ جائے گا۔ غصے میں ہی نور بانو کے پاس پہنچے گا اور اسے کہے گا کہ یہ سب کیا ہے، آخر وہ لوگ کون تھے اور ان کی اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ ایک مزارے کی بیوی اٹھ کر نور ماما کی اتنی انسلٹ کر گئی اور تم چپ چاپ بیٹھی رہی، تم انہیں چپ تک نہیں کروا سکی، اور تم کیا اتنی بڑی رانی ہو کہ وہ لوگ ہمارے گھر تک پہنچ گئے تم سے ملنے کے لیے۔ تو نور بانو بھی مراد شاہ کی یہ سب باتیں سننے کے بعد آخرکار بول ہی پڑتی ہے کہ تمہارے لیے نہ صحیح لیکن اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے میں رانی ہی ہوں۔ مراد شاہ تو جب نور بانو کی یہ بات سنتا ہے تو ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ دوسری طرف نور جہاں اپنے زیورات کھول کے ان کی جڑائی کے لیے بیٹھی ہوگی تو ساتھ ہی اس کے خیالات بھٹک کر پہنچ جائیں گے اس دن پر جس دن مختار شاہ آخری بار ان لوگوں کے گھر چل کے آیا تھا اور نور جہاں کے بیٹوں نے اسے مارا تھا، ذلیل و رسوا کر کے گھر سے نکال دیا تھا،
اور بیچارہ اپنی ذلت برداشت نہیں کر سکا، اسی لیے دنیا سے ہی چلا گیا۔ نور جہاں تو دل میں بہت خوش ہوتی ہے کہ مختار شاہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ نور بانو اس ساری حقیقت سے واقف ہے۔ اس کا یہی خیال ہے کہ نور بانو تو ابھی تک یہ ساری سچائی نہیں جانتی، جبکہ نور بانو کو تو اس کے باپ نے مرنے سے پہلے ساری سچائی سے آگاہ کر دیا تھا، اور نور بانو اگر نور جہاں کے سارے مظالم برداشت کر رہی ہے تو صرف اور صرف اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے، ورنہ تو شاید وہ کب کی ان کا گھر چھوڑ کے جا چکی ہوتی۔ بہرحال فی الحال تو نور بانو تیار شیار ہو کے اپنی حویلی کے لیے نکلتی ہے، اور نور جہاں سے اجازت لینا بھی پسند نہیں کرتی۔ نور جہاں جب نور بانو کو یوں تیار ہو کر گھر سے جاتے ہوئے دیکھتی ہے تو اسے سنا ہی دیتی ہے کہ تم اس طرح میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں آ جا نہیں سکتی، کیا میں اپنے گھر کا رواج تمہارے لیے توڑ دوں؟ تو نور بانو بھی آگے سے جواب دیتی ہے نور جہاں کو، تو کیا میں بھی کروڑوں کا حساب آپ کے لیے چھوڑ دوں؟ نور جہاں تو نور بانو کی چلتی زبان دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ واقعی اس کے پاس تو میرے سے کئی گنا زیادہ دولت ہے، بھلا میں اس کا کیا بگاڑ سکتی ہوں؟ اب نور بانو جب واپس حویلی جاتی ہے تو مراد شاہ کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے، اور وہاں اپنے گاؤں کے لوگوں کی خوب خدمت کرتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی سوچ لیتی ہے کہ مراد شاہ کو اپنے اتنا قریب کر لینا ہے کہ ہر وقت میرا ہیرو کہنے والی وہ نور جہاں اسی ہیرو کے ہاتھوں مات کھا جائے۔ تو نور بانو مراد شاہ سے کہتی ہے کہ مراد، میں تو چاہتی ہوں کہ زمینوں کے تمام معاملات اب تم سنبھالو، اگر میں اس تمام جائیداد کی مالک ہوں تو تم بھی تو مالک ہو، کیونکہ تم میرے شوہر ہو۔ نور بانو کی یہ بات سننے کے بعد مراد شاہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ واقعی مجھے نور بانو کا اس سارے معاملات میں بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ دوسری طرف مراد شاہ سوچ لیتا ہے کہ اب نور بانو گھر کے کام نہیں کرے گی، جب اس کے پاس ملازمین کی ایک فوج ہے جو ہر وقت اس کی خدمت گزاری کے لیے حاضر رہتے ہیں، تو بھلا پھر اسے یہ چھوٹے موٹے کام کرنے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ مراد سوچتا ہے کہ نور ماما سے بات کرنے سے پہلے مجھے حنید بھائی سے یہ بات کرنی چاہیے، لیکن حنید جب اس کی بات سنتا ہے تو کہتا ہے، تم ٹھہرے مالدار بیوی کے شوہر، بڑے آدمی، تم یہ سب سوچ سکتے ہو، لیکن ہم اپنی بیویوں کے لیے یہ سب عیاشیاں افورڈ نہیں کر سکتے۔ مراد کو تو اپنے بھائی کی یہ بات سن کر دل سے تکلیف ہوتی ہے اور سوچتا ہے کہ کیا یہ بھائی مجھ سے جل رہا ہے کہ میری بیوی کے پاس اتنی دولت ہے، اور یہ جو میری بیوی سے شاہ حویلی لوٹنا چاہتے تھے، اب جب کہ انہیں پتہ چل چکا ہے کہ وہ حویلی نور بانو کے ہی نام ہے اور کسی اور کے نام منتقل نہیں ہو سکتی، تو کیا یہ اس طرح سے مجھے اذیت دیں گے تانے مار مار کے؟ تو اب جب کہ بھائیوں کے دلوں میں فرق آنا شروع ہو چکا ہے تو وہ دن دور نہیں جب یہ تینوں بھائی ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے بیٹھے ہوں گے اور ایک ایک کر کے اس گھر سے چلے جائیں گے، اور نور جہاں جو اس گھر کو اپنی سلطنت اور خود کو اس کی ملکہ کہتی ہے، ایک دن بالکل اکیلی رہ جائے گی۔ تو ناظرین، کس کس کو انتظار ہے نور جہاں کو اس کے کیے کی سزا ملنے کا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔